ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن مبارک کے بارے میں قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا گیا ہے۔ کیا آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اونٹ کا ایک خوبصورت واقعہ سنا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے انور اور سب سے انسب پیدا فرمایا ہے۔ تمام کلامات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اگر سارے جہان کے جنوں انس مل کر بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ کے بارے میں لکھنا شروع کر دے تو زندگیاں ختم ہو جائے گی، مگر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا کوئی ایک باب بھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال اور اسوہ حسنہ کا ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھ کر کیسے کافروں کے قافلے اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ سنائیں، ہم آپ کو حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک جھلک دکھاتے ہیں، جو کہ مائی حلیمہ نے اپنے الفاظ میں بیان فرمائی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں جب مکہ پہنچی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر آئی تو میں نے دیکھا کہ جس کمرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے وہ کمرہ سارا چمک رہا تھا۔ میں نے حضرت آمنہ سے پوچھا کہ کیا آپ نے اس کمرے میں بہت سے چراغ جلا رکھے ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے جواب دیا، نہیں، بلکہ یہ ساری روشنی میرے لخت جگر پیارے جسم کے چہرے کی ہے۔ حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں اندر گئی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں اور اپنی مبارک ننھی انگلیاں چوس رہے ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال دیکھا تو فرفتہ ہو گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میرے بال بال میں رچ گئی۔ پھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس بیٹھ گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر اپنے سینے لگانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھول دی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ اللہ اکبر! میں نے دیکھا کہ اس نور بڑے منہ سے ایک ایسا نور نکلا ہے کہ جو آسمان تک پہنچ گیا۔ پھر میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر بہت پیار کیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر واپس چلنے لگی تو حضرت عبد المطلب نے ذات راہ کے لیے کچھ دینا چاہا تو میں نے کہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لینے کے بعد اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں اس نعمت عظمیٰ کو گود میں لے کر باہر نکلی تو مجھے ہر چیز مبارکباد کی آوازیں آنے لگی کہ اے حلیمہ، رضات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجھے مبارک ہو۔ پھر جب میں اپنی سواری پر بیٹھی تو میری کمزور سواری میں بجلی جیسی طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ بڑی بڑی توانا اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑنے لگی۔ سب حیران رہ گئے کہ حلیمہ کی سواری میں یکدم یہ طاقت کیسے آ گئی؟ تو سواری خود بولی، میری پشت پر اولین اور آخرین کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہیں، انہی کی برکت سے میری کمزوری جاتی رہی اور میرا حال اچھا ہو گیا۔ یہ تھی ایک جھلک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی، جو پہلی نظر میں ان کی رضائی والدہ نے دیکھی۔ چلیے اب آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کا ایک واقعہ سناتے ہیں، جو کہ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر کرتے ہوئے باہر کسی جگہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر وہاں ایک قافلے میں پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ دیکھے تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی بیچتے ہیں۔ فرمایا، کتنے کا؟ انہوں نے کہا، اتنے کا سودا طے ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں سیر کرنے آیا تھا، اونٹ پسند آ گیا، میں نے باقاعدہ خریداری کے لیے نہیں آیا تھا، اس لیے دے دو، قیمت بھجوا دوں گا۔ انہوں نے کہا، منظور ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ لیا اور چل دیے۔ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آتے رہے وہ دیکھتے رہے۔ جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگا،
ایک شخص آیا اور اونٹ ادھار لے گیا۔ تم سے کسی نے پتہ ہی نہ پوچھا۔ جب سودا نقد ہو تو پتہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ادھار دے دیا جائے اور کوئی جان پہچان بھی نہ ہو یا کوئی ضامن بھی نہ ہو، نہ ہی کوئی چیز گروی رکھی جائے، تو ایسے میں اتنا قیمتی اونٹ ہم نے دے دیا اور پتہ نہیں پوچھا۔ کوئی پتہ ہی پوچھ لیتا، کسی کو ہوش نہ رہا۔ کسی نے کہا، یار جب وہ بات کرتا تھا تو منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو بس یہی دیکھتا رہ گیا۔ دوسرے نے کہا، یار میں اس کی آنکھیں دیکھتا رہ گیا۔ تیسرے نے کہا، میں تو اس کی مسکراہٹ کو دیکھتا رہا۔ کہنے لگے، وہ اپنے حسن و جمال کا جادو جگا کر قیمتی اونٹ ہتھیار کر لے گیا ہے۔ قافلے کے سردار کی بیوی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، خیمے کا پردہ ہٹا کر کہنے لگی، میں ضمانت دیتی ہوں۔ سب نے کہا، کیا تو جانتی ہے؟ کہا، جانتی تو میں بھی نہیں، پھر ضمانت کیسے دیتی ہے؟ کہا، جب تم سودا کر رہے تھے تو میں نے خیمے کی اور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ اتنے حسین چہرے والا جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آ گئے، اونٹ کی قیمت بھی ادا کی اور سارے قافلے والوں کو رات کا کھانا بھی پیش کیا۔ وہ عورت پکار اٹھی کہ دیکھا، یہ شخص جتنا صورت کا حسین تھا، سیرت کا بھی اتنا ہی حسین نکلا۔ وہ سارا قافلہ کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کا مجموعہ حسن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ زیادہ لمبا تھا نہ پمت، ماتھا کشادہ تھا، سر بہت خوبصورتی کے ساتھ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نیم گھنگریالے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھنور گول خوبصورت تھی، جہاں وہ ملتی ہے وہاں بال نہ تھے۔ ایک رگ تھی جو کہ غصے میں بھڑکتی تھی۔ آنکھ مبارک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کی آنکھیں لمبی، خوبصورت اور سرخ ڈوروں سے مزین تھیں، موٹی اور سیاہ سفیدی، انتہائی سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں بڑی دراز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک آگے سے تھوڑا اٹھا اور نتنوں سے باریک ایک نور کا حالہ تھا جو ناک پر چھایا رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ انتہائی خوبصورت، تراشیدہ، تھوڑے تہانے کی چوڑائی کے ساتھ، دانت بڑے خوبصورت اور متوازی، اور ان میں کسی قسم کی کوئی بے رنگی نہ تھی۔ پہلے 4 دانتوں میں خلا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں سے نور نکلتا ہوا سامنے پڑتا تھا۔ گال مبارک نہ پچکے ہوئے نہ ابھرے ہوئے، چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا گول تھا۔ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ مختلف روایات کو ملا کر یہ نقشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خد و خال کا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جس ہستی کا ذکر مولا کائنات بلند کرے، جس ہستی پر اللہ تعالیٰ کی ذات درود و سلام بھیجے، جس ہستی کا ذکر اللہ رحمان و رحیم ساری آسمانی کتابوں میں کرے، جس ہستی کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کروٹیں بدلنا، کھانا پینا مومنین کے لیے باعث نجات شفا، باعث رحمت، باعث ثواب، باعث حکمت، باعث دانائی ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے کبریہ کو مومنین کے لیے باعث شفاعت بنا دیا ہو۔ اس ہستی کا مقام اللہ اور اللہ کا نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حقیقی محبت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔